بدر مجھے آپ اپنی لائف کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہاں تک کیسے پہنچے, کتنا منتھلی ریونیو جنریٹ کر لیتے ہو آپ خود, اور ٹریڈنگ میں لوگ کیوں آئے؟ اچھا, واٹس یور ایج؟ میری تو 25 سال عمر ہے, لیکن 3-4 کوسچنز ہیں آپ کے. اچھا, بیک ٹو 5 ایئرس جب شادی ہوئی, اور اس سے پہلے 2-3 اسٹارٹ اپس. 25 سال کی عمر میں کتنا کما رہے ہیں آپ ٹریڈنگ سے؟ کہتے ہیں کہ لڑکی کی اسی عمر نہیں پوچھنی چاہیے. ہاں لیکن ہم پوچھ رہے ہیں نا, آپ کو کوئی ادارہ کچھ نہیں کہے گا, میں نے آپ کو گارنٹی دے دی. اچھا, میں نا اگر اس کو کچھ مزید آسان کر لوں کہ میں نا $10-12 ہزار پیز دے رہا ہوں میری جو ٹیم ہے. کتنا بن جاتا ہے اندازاً؟ $10 ہزار مطلب 25-30 لاکھ. 25-30 لاکھ آپ سیلریز پے کر دیتے ہیں, اپنی ٹیم کو پے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب کوئی بندہ پے کر رہا ہوتا ہے آلموسٹ اس کا 1/10 مور دین دیٹ وہ ارن کر رہا ہوتا ہے. تو 25 سال کی عمر میں 30 لاکھ آپ سیلریز دے لیتے ہیں. ٹریڈنگ سے کیسے کماتے ہیں؟ ٹریڈنگ سے ایسے ہم کماتے ہیں. اچھا, ابتدا میں تو بہت مشکل ہوئی تھی لٹریری, اور وہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے گو تھرو ہو کر آنا پڑتا ہے. اب تو یہ ہے کہ اب تو 3 سے 4 گھنٹے میکسیمم 3 سے 4 گھنٹے دینے ہوتے ہیں. ادروائز ایک آپ وہ گزار آتے ہیں ایک فیز, اس کے بعد بہت آسانی ہوتی ہے. لیکن وہ میں تو چونکہ میں جو چیز بتانے جا رہا تھا, مجھے تو میں نے 1-2 اسٹارٹ اپس شروع کیے تھے, ان میں فیل ہوا اور مجھے لاس بھی ہوا. تو وہ 1-2 لوگوں سے میں نے اس وقت پیسے لیے ہوئے تھے انویسٹمنٹ, اب وہ انہیں واپس دینے تھے. تو میری اس دوران میں ہو گئی شادی. تو میں ایک دوست کے پاس گیا, ہی سے اس کے یار تمہارا ادھار نا ادھر سے اتر جائے گا, تم یہ کام کرو. تو بس میں تو ایسے آیا تھا. بہت لوگ دیکھو, دیر آر مینی پیپل جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. مجھے لڑکیاں اکثر ملتی ہیں, بتاتی ہیں کہ چھوٹی موٹی جاب کر رہی ہوتی ہیں. میاں کیا کرتا ہے, پورا دن سوتا ہے, رات کیا کرتا ہے, وہ آن لائن کوئی کام کرتا ہے, کوئی امیزون, کوئی ڈراپ شپنگ, کوئی اپ ورک, کوئی پائتھون, کوئی کہیں کام کرتا ہے. لیکن دے آر ٹریمینڈسلی ڈپریس, کیونکہ وہ بیگمات کی کمائی پہ پل رہے ہوتے ہیں. وہ بیچارے, ان کو آس دلائی ہوتی ہے کہ میرا کوئی چھکا لگنا ہے, اور وہ چھکا پتہ نہیں کب لگنا ہے, لیکن وہ لگتا نہیں ہے. اور ٹیکنیکلی اس کی وجہ سے بہت بڑا اپ سیٹ آتا ہے ان کی لائف میں نا, تباہ و برباد ہو جاتے ہیں وہ. تو مجھے بڑا ٹیکنیکلی اور کلیئرلی بتائیں, یہ ٹریڈنگ سے ایک بندہ 25 سال میں اتنا کیسے کما لے کہ 30 لاکھ دے دے ان لوگوں کے لیے جو آپ کو بڑے بیس لیول پہ دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ جو آپ کو جو چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیبل ہو سکیں. ہاؤ کوڈ ڈو, فار ایگزامپل مجھے ٹریڈنگ کا کچھ نہیں پتا, ہاؤ کوڈ آئی ارن, میں کیسے ارن کر لوں؟ ٹھیک ہے, دیکھیں پروسیس یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو سیکھنا ہوتا ہے. صحیح ہے, مطلب مجھے ابتدا میں آنے کے بعد بہت زیادہ لاسز ہوئے, اور لوگوں کو بہت زیادہ لاسز ہوتے ہیں. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ایپس ہیں نا, بائنانس یا میٹا ٹریڈر وغیرہ پہ ہوتی ہے, اس پہ جسٹ آپ ایک کلک کرتے ہیں اور انویسٹ ہو جاتا ہے اس میں. صحیح ہے, انہی ایپس پہ. ہاں, انہی ایپس پہ جو ریئل اور جینون ایپس ہیں جن پہ ٹریڈنگ ہوتی ہے, فائنینشیل مارکیٹ کی ایپس ہیں, یا جو اسٹاک مارکیٹ میں. یہ کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہیں پیچھے سے؟ یہ آپریٹ تو یہ تو ایکسچینجز ہیں, فورن ایکسچینج. ہاں, فورن. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہماری یہ ایکسچینج انڈسٹری کام کرتی ہے شیئر کی, وہ کہتے ہیں اسٹاک گر گئے, اسٹاک بڑھ گئے, کیونکہ ہمیں تو کھ نہیں پتا اس کا. اسی طرح لے مین کو نہیں پتا جو کہہ رہے ہیں راتوں رات کے جی یوٹیوب کا چینل بنا لیں اور ہم پیسے کمانے شروع. مجھے یہ بتائیں, لے مین ہے, اس نے ایپ کھول لی, چیزیں کر لی, اب نا وہ کہتا ہے میں کماؤں, اب اس نے کچھ پیسے کچھ شیئرز ڈال لیں, واٹ نیکسٹ؟ اس میں قسمت کا رول ہے؟ نہیں, یہ چیز نہیں کریں, ایسے نہیں کریں. یہ جتنے بھی ایکسچینجز ہیں نا, یہ آپ کو ڈیمو اکاؤنٹ دیتی ہیں. ڈیمو اکاؤنٹ میں $5-10 ہزار یا 10-15 لاکھ روپے آپ کو ڈیمو دیے جاتے ہیں کہ آپ اس پہ پریکٹس کریں. اس سے پہلے بھی جب آپ مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, وہ چارٹس آپ دیکھ کر انویسٹ کرتے ہیں کہ جن کی بیس پر آپ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ اوپر جا سکتی ہے, نیچے جا سکتی ہے. اب وہ چارٹس کو آپ پروڈکٹ کر سکتے ہیں ٹیکنیکل انالیسس کی بیس پر. ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل انالیسس, ایک ہوتا ہے فنڈامنٹل انالیسس. فنڈامنٹل انالیسس یہ ہوتا ہے کہ آپ نیوزز دیکھتے ہیں, آپ اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بہت بڑی کمپنیز اگر بٹ کوائن میں انویسٹ کرنے جا رہی ہیں تو اٹس مین دیٹ کہ بٹ کوائن از گوئنگ ٹو بی اپ. صحیح ہے, اگر رشیا اور یوکرائن میں وار ہو رہی ہے, یا اسرائیل نے فلسطین پہ حملہ کر دیا, کہ گولڈ اوپر جانے والا ہے. صحیح ہے, کیوں اوپر جانے والا ہے؟ کیونکہ گولڈ از اے سیف ہیون. گولڈ کو ہمیشہ سیف انویسٹمنٹ کے طور پر شمار کیا جاتا ہے. اب جنگ ہو رہی ہے تو فیئر کریٹ ہوگا,
فیئر کریٹ ہوگا تو بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں, جو بڑا انویسٹر ہے وہ گولڈ میں انویسٹ کرے گا, گولڈ اوپر جائے گا. یہ ہے مارکیٹ کو پریڈکٹ کرنے کا طریقہ. اور وہ جو ٹیکنیکل انالیسس ہے وہ ہے کہ آپ مارکیٹ کے ہسٹوریکل لیولز دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کی اس سے پہلے کس طرح سے موومنٹ ہو رہی تھی. اور یہ جوا تو نہیں ہے؟ جوا ان لوگوں کے لیے جو سیکھے بغیر کرتے ہیں. نہیں, میں اس کا دوسرا پرسپیکٹو کی طرف آ رہا ہوں. جیسے لوگ ابھی بھی کہہ دیتے ہیں جی سود سے پاک بینک, اور مجھے نہیں پتا کون سا بینک جو ہے وہ گرین ہرا جھنڈا لگانے سے سود سے پاک ہو جاتا ہے, کام وہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ فرام ریلیجیس پرسپیکٹو, ٹھیک ہے, کیا یہ جوئے کی ٹرم میں آتا ہے یا اٹس بزنس؟ نہیں, اٹس بزنس. مطلب شیئر مارکیٹ پہ ڈاکٹر اسرار یہ وہ سب کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. سعودی عرب میں, قطر میں, ملائیشیا میں, پورے عرب کنٹریز میں فوریکس, کرپٹو تو نہیں, فورن ایکسچینج, اسٹاک, یہ وہ سب کچھ لیگل ہے, لیگلی ہو رہا ہے, آفیشیلی ہو رہا ہے. تو اٹس مین دیٹ کہ اتنی پرابلم نہیں ہے جتنی بعض اوقات ہمیں سمجھ آ رہی ہو یا دکھ رہی ہوتی ہے نارملی.